راوی کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے چاہا کہ امامت کے بارے میں سوال کروں۔ مولا، جو امام ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ میں نے سوال کیا، امام صادق علیہ السلام نے جواب دیا، حجت خدا اور امام برحق وہ ہوتا ہے جو لہو و لعب دنیاوی کھیل کود سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ حجت خدا ہوتا ہے جس کے اندر دنیاوی مصروفیات، دنیاوی مشاغل نہیں ہوتے، کھیل کود میں اپنا وقت وہ برباد نہیں کرتا۔ راوی کہتا ہے امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے اندر سے ایک 3 سالہ بچہ ہے جس کے ہاتھ میں بکری کا ایک بچہ ہے۔ وہ نکلے، ان کے ہاتھ میں وہ بچہ بھی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے بعد حجت خدا تیرا امام وہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں نے سلام کیا۔ امام علیہ السلام ظاہری بچپنا ہے، 3 سال کے ہیں، لیکن امام وہ عظیم امر ہدایت انجام دے رہے ہیں۔ اس بکری کے بچے حیوان کو کہہ رہے ہیں، وَاسْجُدِي لِرَبِّكِ، اے بکری کے بچے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر۔ امام یہ حکم دے رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امام سجدے کا کہہ رہے ہیں، بکری کے بچے نے امام کی بات سنتے ہی فوراً رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ گویا امام نے یہ سمجھا دیا، اے آل محمد کی ولایت رکھنے والوں، آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں، ولایت نام ہے، ہم جب بھی سجدے کا حکم دیں یہ نہ کہو کہ سو بہانے نہ بناؤ، بلکہ اگر حیوان ہم سے منسوب ہوا ہے، ہم نے اس کو سجدے کا حکم دیا ہے تو وہ بھی رب کی بارگاہ میں جھکا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کو سجدے کا حکم دیں اور آپ ولایت کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں سجدہ تو کربلا والوں نے کیا تھا، ہماری سجدوں کو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ بے شک اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کی رضا کے محتاج ہیں۔ اللہ کی رضا اس وقت تک حاصل ہو نہیں سکتی جب تک اللہ کے حکم کی پابندی نہ کریں۔ اگر امام حسین کے سجدوں کے بعد اگر سجدوں کی ضرورت نہ ہوتی تو کربلا کے بعد امام زین العابدین سید الساجدین نہ ہوتے، سجدے گزاروں کے سردار۔ لہٰذا ہم یہ باتیں، یہ جملے کہہ کے اپنے آپ کو نماز سے، عبادت سے بچانا چاہتے ہیں، تو یہ نماز سے بچنے کے کا کوئی جواز نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نماز کا اس قدر حکم دے رہے ہیں، حیوان کو بھی امام سجدہ کروا رہے ہیں۔ اب امام بتا رہے ہیں کہ معنی ولایت یہ ہے، ہم سجدے کا کہہ رہے تو سجدہ کرے۔ تو اگر حیوان حکم امام کو مان کے سجدہ کرے، لیکن اشرف المخلوقات انسان، ائمہ اہل بیت نماز کا کہتے رہیں اور انسان ولایت کے نام پہ نمازیں چھوڑتا جائے، کیا ہم حق کے ولایت کو ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
سید الرسل اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں مسلمانوں، اے کلمہ گو، اے مجھ نبی کی ذات پر ایمان رکھنے والوں، سید الرسل پیغام دے رہے اپنی امتیوں کو. کیا فرماتے ہیں؟ تارک الصلاۃ ملعون فی التورات. رسول اللہ لسان وحی سے فرماتے ہیں بے نمازی انسان تورات میں ملعون ہے. ملعون فی الزبور، زبور میں وہ شخص ملعون اور لعنتی ہے. ملعون فی الانجیل، انجیل کتاب میں وہ شخص ملعون اور لعنتی ہے. ملعون فی القرآن، قرآن مجید جیسی کتاب میں بے نمازی ملعون اور لعنتی ہے. ملعون فی لسان جبرائیل، جبرائیل کی نگاہ میں وہ شخص لعنتی ہے. ملعون فی لسان میکائیل، میکائیل کی زبان پر وہ شخص لعنتی ہے. ملعون فی لسان اسرافیل، اسرافیل کی زبان پر وہ شخص لعنتی ہے. وَمَلْعُونٌ فِي لِسَانِ محمد المصطفیٰ، اور وہ شخص مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں بھی لعنتی ہے. اب ذرا خود اندازہ کرے، غور کرے. آسمانی کتابیں جو 4 بڑی کتابیں، رسول اللہ فرماتے ہیں ان 4 بڑی کتابوں میں بھی بے نمازی ملعون. ملائکہ کے سردار جبرائیل کی زبان پہ بھی وہ ملعون، اسرافیل کی زبان پہ بھی ملعون، میکائیل کی زبان پہ بھی ملعون، اور میں تمام انبیاء اور امتوں کے سردار مصطفیٰ کی زبان پہ بھی وہ ملعون. یعنی ایک نماز چھوڑنے والا بھی سید الرسل کی نگاہ میں ملعون ہے. ملعون کا مطلب کیا ہے؟ ملعون جس کو نبی کہہ رہے ہیں، لعنتی کہہ رہے ہیں، ملعون اور لعنتی کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے فلاں پہ اللہ کی لعنت ہے، میں اور آپ کسی پر کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہے، یہ اور بات ہے کہ اللہ کی لعنت اس پر ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے یا نہیں ہے. لیکن جس پر نبی اللہ کی لعنت بھیجیں، جس پر امام اللہ کی لعنت بھیجیں، جس کو نبی اور امام لعنتی اور ملعون کہہ دیں، کیا مطلب ہے؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور. یعنی نبی اور امام جب کہہ رہے ہیں کسی کو یہ شخص لعنتی ہے، یہ شخص ملعون ہے، یعنی یہ رحمت خدا سے دور ہے، یعنی یہ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے یہ جہنمی ہے. اور ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں. لہذا یہ ہے معنی ملعون ہونے کے. نماز کا حکم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حیوان کو دے. مل کے صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام حیوان کو حکم دے اور حیوان حکم امام پر عمل کر رہا ہے، معنی ولایت کو سمجھا رہا ہے. راوی کہتا ہے میں نے خدمت امام میں کہا مولا آپ اس کو کہیں مر جا تو کیا یہ مر جائے گا؟ آپ جیسے سجدے کے لیے کہہ رہے. آئیں ذرا امام کے کلام میں اپنے عقائد کی اصلاح کریں. وارث دین امام نے کیا جواب دیا جب اس نے کہا مولا آپ اگر اس کو کہیں مر جا کیا یہ مر جائے گا؟ فرماتے ہیں موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم نظام ہدایت کے تحت آئے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے اگر کوئی یہاں پر سوال کرے کہ کتنے ایسے معجزات ہیں، معصومین نے دعا کی مردہ اٹھ بیٹھا، بعض لوگوں کے بارے میں دعا کی اور وہ مر گئے.
امام نے اس بات کو کلیئر کیا، موت و حیات ہے اللہ کے ہاتھ میں، لیکن جب ہم اللہ سے سوال کریں کسی کے زندہ ہونے کا تو اللہ ہماری دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کی موت کی دعا کریں اللہ سے تو اللہ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے۔ گویا موت اور زندگی دینا اللہ کا کام ہے، ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، اور اللہ ہم ہستیوں کو حجت خدا ہونے کے ناطے ہماری تائید میں ہماری دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ اللہ